اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الفصل السادس من المرحلة الخامسة في النوع وبعض احکامہ۔ چھٹی فصل میں نوع کے بارے میں بحث کرتے ہیں اور اس کے جو مختلف احکام ہیں اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مطلب جو ہے وہ انتہائی آسان ہے۔ ایک مطلب فقط یہاں پر ایک نیا ذکر کر رہے ہیں کہ جو جاننا ضروری ہے کہ اس کو بعد میں عرض کرتا ہوں، پہلے وہ مطلب عرض کروں کہ جو علامہ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ مرکبات کی دو قسمیں ہیں۔ بعض اوقات مرکب حقیقی ہوتا ہے اور بعض اوقات اعتباری۔ مرکب حقیقی اس مرکب کو کہتے ہیں کہ جس کے اجزاء جب آپس میں ملیں تو تیسری چیز وجود میں آتی ہے، اسے کہتے ہیں مرکب حقیقی۔ مرکب غیر حقیقی اس مرکب کو کہتے ہیں کہ جس کے اجزاء جب آپس میں ملیں تو تیسری چیز وجود میں نہ آئے۔ سادہ سی مثالیں ہیں۔ مثلا اگر آکسیجن و ہائیڈروجن یہ آپس میں ملیں تو تیسری چیز وجود میں آتی ہے، جسے آپ پانی کہتے ہیں۔ یہ پانی نہ تو فقط آکسیجن ہے اور نہ ہی فقط ہائیڈروجن ہے۔ اس پانی کے اپنے آثار ہیں۔ اس پانی کے اندر نہ تو فقط آکسیجن کے آثار موجود ہیں اور نہ ہی فقط ہائیڈروجن کے۔ مثلا پانی پی کر آپ اپنی پیاس بجھاتے ہیں، آیا فقط آکسیجن پئیں تو آپ کی پیاس بجھے گی؟ نہیں۔ اگر فقط ہائیڈروجن کو پئیں آپ، آیا پیاس بجھے گی؟ نہیں۔ یہ دو جز جب آپس میں ملے، اس طریقے سے ملے کہ تیسری چیز وجود میں آئی، وہ اپنا اثر خاص رکھتی ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ترکیب پائی جاتی ہے وہ ترکیب حقیقی ہے، مرکب حقیقی ہے یہ۔ لیکن اگر آپ کیا کرتے ہیں، آپ پینٹنگ اگر کرتے ہیں اور اس پینٹنگ کے اندر آپ ایک انسان کی شکل بناتے ہیں، تو اس پینٹنگ کے اندر آپ نے جو ایک انسان کی شکل بنائی ہے، آیا یہ مرکب حقیقی ہے؟ نہیں، یہ رنگوں کا مجموعہ ہے۔ اگر آپ ان رنگوں کو ہٹا دیں تو اصلاً یہ شکل موجود ہی نہیں ہے۔ اور اس کا اثر پہچاننا کہاں سے ہوتا ہے کہ یہ ترکیب حقیقی ہے یا حقیقی نہیں ہے؟ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کا اثر خاص موجود ہے یا نہیں۔ جیسا کہ آپ کو عرض کیا کہ آکسیجن و ہائیڈروجن جب ملے آپس میں تو نتیجے میں پانی وجود میں آتا ہے، اور پانی کا اپنا ایک خاص اثر ہے کہ جو نہ تو فقط ہائیڈروجن میں پایا جاتا ہے اور نہ ہی فقط آکسیجن میں پایا جاتا ہے۔ اس طرح اگر آپ پینٹنگ کو دیکھتے ہیں، آیا پینٹنگ کے اندر جو آپ ایک شکل بناتے ہیں، آیا کوئی تیسری چیز وجود میں آتی ہے؟ نہیں۔ کوئی خاص اثر جو آپ نے تصویر بنائی ہے، وہ تصویر کوئی تیسرا اثر نہیں رکھتی ہے، وہ فقط انہی رنگوں کا مجموعہ ہے کہ جو آپ نے ایک دوسرے کے قریب جن کو جمع کر دیا ہے اور وہ شکل کی صورت اختیار کر گئے۔ جیسے مثلا آپ نے یہ بلڈنگ بنائی ہوئی ہے، آیا یہ بلڈنگ کوئی اثر خاص رکھتی ہے؟ نہیں، اینٹوں کا مجموعہ ہے اور سیمنٹ اس کے اوپر لگا ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز بھی نہیں۔ بس یہ مرکب غیر حقیقی ہے، مرکب حقیقی نہیں ہے۔ اور اس سے تقسیم کو بیان کرنے کا مقصد جو ہے علامہ کا یہاں پر، وہ یہی ہے کہ بیان کریں کہ جو ماہیت علیکم السلام ماہیت نوعیہ کے اجزاء ہیں، یعنی جنس و فصل،
ان کے درمیان جو ارتباط قائم ہے وہ ترکیب حقیقی والا ہے، نہ کہ غیر حقیقی والا۔ یہ ایک مطلب تھا جو اس فصل میں بیان کیا۔ دوسرا مطلب جو اس فصل میں بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ماہیات دو قسم کی ہیں۔ بعض ماہیت نوعیہ، مثلا انسان، بعض ماہیات ہمیں ایسی نظر آتی ہیں کہ جن کے افراد کثیر ہیں۔ مثلا ماہیت انسان ہے، اس کے 6 ارب سے زیادہ انسان ہیں۔ بس یہ ایسی ماہیت ہے کہ جو بہت سارے افراد کی مالک ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ ماہیت بعض ہمارے پاس ایسی ہوتی ہے کہ جو منحصر در فرد ہے، اس ماہیت کا فقط ایک ہی فرد ہوتا ہے اور اس سے زیادہ دوسرا فرد ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ماہیت کہ جس کے افراد زیادہ ہیں، فرماتے ہیں یہ ماہیت نوعیہ مادیہ کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی ایسی ماہیات کے جو مادی ہوں، مادے سے تعلق رکھتی ہوں۔ مثلا ماہیت انسان مادی ہے، چونکہ ماہیت انسان اگر مادی نہ ہو تو یہ کبھی اپنے افعال کو انجام نہیں دے سکتی، کہ بعد میں پڑھیں گے ہم جا کر کہ انسان کی انسانیت اس کے نفس کے ساتھ ہے، اور نفس جو ہے اگرچہ ذاتاً مجرد ہے لیکن مقام فعل کے اندر مادے کا محتاج ہے، کہ تفصیل سے پڑھیں گے اس کو بعد میں جا کر۔ اصل بحث یہ ہے کہ یہ مطلب تو اتنا مشکل نہیں ہے اور تبیین کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل مسئلہ جو تبیین کی ضرورت ہے جس کو، وہ ہے کہ ماہیت مجرد منحصر در فرد ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ مثلا آپ دیکھ لیں کہ جبرائیل ایک ماہیت ہے، ماہیت مجرد تام ہے اور منحصر در فرد ہے۔ جبرائیل کا کوئی اور فرد نہیں ہے اور نہ ہی آ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ باقی ماہیت مجردہ جو مجرد تام ہو، یعنی مادے ہونے کی کوئی بھی خصوصیت ان کے اندر موجود نہ ہو، اس کو مجرد تام کہتے ہیں، وہ ہمیشہ ایک فرد ہی رکھے گا۔ ہر ایک الگ الگ ماہیت ہے، جبرائیل الگ ماہیت ہے، میکائیل الگ ماہیت ہے، جتنے بھی آپ فرشتے تصور کر لیں سب الگ الگ ماہیت ہے، اور ہر ایک منحصر در فرد ہے اسی کا ہی، اسی ماہیت کا ہی، اور ان سے زیادہ جو ہے اس ماہیت کے اندر کوئی اور فرشتہ نہیں، مثلا دوسرا جبرائیل نہیں آ سکتا۔ جیسا کہ ایک انسان آپ ہیں، دوسرا میں ہوں، تیسرا یہ ہے انسان کی چھتری کے تحت لیکن متکثر ہیں، لیکن ماہیت مجردہ کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ماہیت ایک ہو لیکن اس کے افراد کیا ہو جائیں، کثیر ہو جائیں۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل اس کی یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کثرت کے حوالے سے 4 احتمال رکھتے ہیں کہ یہ جو کثرت پائی جاتی ہے ایک ماہیت کے اندر، اس کے اندر 4 احتمال ہیں۔ کثرت جو ہے یا تو تمام ذات ہے، یعنی ذات کا حصہ ہے کثرت، جس طرح کے انسان کی ذات کا حصہ حیوان ہونا اور ناطق ہونا ہے، اسی طریقے سے ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ ایک ماہیت کثیر ہے، اس کی کثرت ذاتی ہے، یعنی ذات کا حصہ ہے، یا تمام ذات ہے یا جزء ذات ہے، اس میں فرق نہیں ہے۔ جزء ذات ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جز اس کا کثرت ہے، دوسری جز اس کا کوئی اور چیز ہے۔ اگر تمام ذات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ماہیت کی پوری ذات کو تشکیل دینے والی چیز کثرت ہے۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ نہ، کثرت ماہیت کی ذات میں اخذ نہیں ہے، خارج از ذات ماہیت ہے،
लेकिन क्या है, लाजिमा ज़ात है, इंसान ज़ाहिक की तरह। जिस तरह ज़हिक, हंसना, ये ज़ात इंसान को तश्कील नहीं देता, लेकिन लाजिमा ज़ात है, यानी हमेशा इंसान जहां पर होगा ज़हिक भी वहां पर क्या होगा, मौजूद होगा। फरमाते हैं तीसरी सूरत जो कसरत रखने की है, उसका एक फर्ज जो है वो हम ये कर सकते हैं कि कसरत माहियत की जात से खारिज है, लेकिन खारिज होने के बावजूद क्या है, लाजिमा जात है, हमेशा उसके साथ रहेगी। चौथी सूरत जो मुतसव्वर है वो ये है कि माहियत की जात में कसरत नहीं है, कसरत आरजी है, और ये अरज मुफारिक है, यानी अरज लाजिम नहीं है। मंतिक में पढ़ा है आपने, अरज मुफारिक उस अरज को कहते हैं कि जो कभी तो उसके लिए हासिल हो और कभी हासिल ना हो। जैसा कि इंसान का गुस्से की हालत में रंग तब्दील हो जाना, ये अरज मुफारिक है, क्योंकि अगर गुस्से की हालत में होगा तो वो अरज आएगी, लेकिन अगर गुस्से की हालत में नहीं होगा तो वो नहीं आएगी, अरज मुफारिक है। ये चार सूरतें मुतसव्वर हैं। फरमाते हैं पहली तीन सूरतों में तो असलन आप अपने मतलूब को साबित कर ही नहीं सकते। क्यों? फरमाते हैं उसकी वजह यह है कि अगर आप ये कहें कि कसरत जात का हिस्सा है, यानी कसरत माहियत की जात को तश्कील दे रही है, चाहे वो जुज़ जात के उन्वान से, चाहे वो तमाम जात के उन्वान से, तो इसका लाजिमा यह निकलेगा कि कोई भी माहियत कसीर हो ही नहीं सकती। क्यों? इस वजह से कि कसरत अफराद से बनती है, यानी अगर फर्द होगा तो उसके बाद फिर आप कह सकते हैं कि इसके अंदर कसरत पाई जाती है या नहीं। मसल माहियत इंसान को हम कसीर क्यों कहते हैं? उसकी वजह यह है कि एक फर्द आप हैं, एक फर्द आप हैं, एक फर्द आप हैं, एक फर्द मैं हूं। अफराद का मजमूआ कसरत कहलाता है, लेकिन अगर कसरत जुज़ ज़ात बन जाए या तमाम ज़ात बन जाए तो इसका मतलब है कि कोई भी फर्द मुतहक्किक नहीं हो सकता, क्योंकि फर्द में वहदत होती है। और हमने जो फर्ज किया हुआ है वो ये है कि माहियत में कसरत जुज़ ज़ात है, यह तमाम ज़ात है। तो जब कसरत उसकी जुज़ ज़ात या तमाम ज़ात है तो यह माहियत किसी फर्द के ऊपर काबिल सिद्क नहीं हो सकती, क्योंकि फर्द वाहिद होता है और माहियत जो है वो क्या है, कसीर है। जब फर्द मुतहक्किक नहीं हो सकता तो माहियत कसीरा भी मुतहक्किक नहीं हो सकती। बस तीनों फर्ज इस तरीके से बातिल हो जाते हैं, चाहे कसरत तमाम ज़ात हो, चाहे कसरत जुज़ ज़ात हो, चाहे कसरत लाजिमा ज़ात हो। चूंकि लाजिमा ज़ात जो है वो तकरीबन ज़ात वाला ही काम अंजाम देता है, अगरचे उसकी ज़ात के अंदर आखज़ नहीं होता। बस जब ये तीन सूरतें बातिल हो गई, चौथी सूरत बाकी बचती है। वो ये क्या है, कसरत खारिज ज़ात है और अरज़ी मुफारिक है। कभी हो, अगर कसरत दे दी जाए तो कसरत आ जाएगी उसमें, अगर कसरत ना दी जाए तो कसरत नहीं आएगी। तो कसरत कब आएगी? कि जब उसके अफरादे कसीर हों। दुरुस्त है? और हम कायल हैं कि उसका फर्द एक ही है, फर्द उसके मुतअद्दिद नहीं है। बस इस एतबार से वो मुनहसिर दर फर्द है। हां, इस तरीके से अगला मतलब यह बयान करते हैं कि चौथी सूरत क्या थी? चौथी सूरत यह थी कि अगर इंज़िमाम हो जाए किसी चीज का तो कसीर, अगर इंज़िमाम ना हो तो फिर क्या होगा, कसीर नहीं होगा, वाहिद रहेगा। यानी अगर आप एक चीज रखते हैं,
مثلا یہ ایک کتاب ہے، اس کے ساتھ دوسری کتاب انضمام کریں گے، منظم کریں گے، ملائیں گے اس کے ساتھ، تب اس کے اندر کثرت آ جائے گی۔ آپ کہیں گے کتاب کثیر ہے، ایک سے زیادہ فرد رکھتی ہے، تو یہ انضمام کی صورت میں کثیر ہو جائے گی، اور انضمام نہ کیا جائے کسی چیز کا اس کے ساتھ تو وہ کثیر نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں یہ انضمام و عدم انضمام، اس کو قبول کرنا اس وقت متصور ہے کہ جب وہ چیز مادی ہو۔ آپ کو عرض کیا تھا فلسفے کے اندر مادہ استعداد کا نام رکھتا ہے، اس کو فزکس والے مادے کے ساتھ کبھی بھی خلط نہیں کرنا۔ فلسفے میں جب بھی مادہ کہا جاتا ہے اس سے مراد استعداد لی جاتی ہے۔ انضمام و عدم انضمام، ایک چیز کے ملنے کو قبول کرنا اور ایک چیز کے ملنے کو قبول نہ کرنا، یہ کس کا خاصہ ہے؟ مادے کا۔ یعنی اگر استعداد ہوگی تو وہ انضمام کو قبول کرے گی ماہیت، اور ممکن ہے قبول نہ کرے۔ تو یہ وہاں پر پایا جاتا ہے انضمام و عدم انضمام، جہاں پر مادہ ہو، جہاں پر کوئی چیز مادی ہو، تب جا کر انضمام و عدم انضمام کی بات آتی ہے، تب جا کر کثرت و کثیر کی بات آتی ہے۔ اور ہمارا فرض کیا ہے کہ ماہیت مجرد تام ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا جو بھی ماہیت مجرد تام ہوگی وہ ایک سے زیادہ فرد نہیں رکھ سکتی، کیونکہ ایک سے زیادہ فرد رکھنا انضمام و عدم انضمام کو قبول کرنے کے ذریعے ہے، اور قبول کرنا مادی چیز کے اندر پایا جاتا ہے اس کا لازمہ ہے، اور یہ ماہیت مجرد ہے، مادی نہیں ہے۔ پس ماہیت مجردہ ایک فرد سے زیادہ فرد کو قبول نہیں کرتی، پس ماہیت نوعیہ مجردہ منحصر در فرد ہے۔ عبارت دیکھیں، الماہیت النوعیہ توجد اجزاؤہا فی الخارج بوجود واحد۔ ماہیت نوعیہ مثلا انسان، اس کے اجزاء خارج میں ایک ہی وجود کے ساتھ موجود ہیں۔ یعنی آپ کو انسان جب خارج میں نظر آتا ہے تو اس کے اجزاء موجود ہیں، حیوانیت و ناطقیت۔ آیا آپ کو مستقل طور پر نظر آتے ہیں کہ آپ کہہ سکیں کہ یہ چیز حیوانیت ہے اور یہ چیز ناطقیت؟ نہیں۔ بس معلوم ہوا کہ اجزاء ماہیت نوعیہ مثلا انسان یہ ایک وجود کے ساتھ موجود ہیں، مستقل اپنا وجود نہیں رکھتے۔ کیوں نہیں رکھتے؟ یہ ایک وجود کے ساتھ موجود ہیں لِأَنَّ الْحَمْلَ بَيْنَ كُلِّ مِنْهَا وَبَيْنَ النَّوْءِ أَوَّلِيٌّ، چونکہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ نوع کا حمل ہونا یا اجزاء کا حمل ہونا نوع کے اوپر، یہ حمل اولی ہے، اور حمل اولی وہاں پر موجود ہوتا ہے کہ جہاں پر اتحاد مفہومی موجود ہو، اور اتحاد مفہومی کا معنی یہ ہے کہ نوع اور اجزاء نوع کے درمیان کوئی فرق موجود نہیں ہے، انسان اور حیوان ناطق کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ بس جب کوئی فرق ہی موجود نہیں ہے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اجزاء انسان خارج میں مستقل وجود رکھتے ہیں؟ اصلا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک ہی ہے، حیوان ناطق وہی انسان ہے، انسان وہی حیوان ناطق ہے، بس ایک ہی وجود کے ساتھ موجود ہیں۔ وَالنَّوْءُ مَوْجُودٌ بِوُجُودٍ وَاحِدٍ، پس نوع جو ہے وہ موجود ہے ایک ہی وجود کے ساتھ۔ وَأَمَّا فِي الذِّهْنِ فَهِيَ مُتَغَايِرَةٌ، ہاں جب ذہن کی بات آتی ہے تو وہاں پر حیوانیت، حیوان ناطق اور انسان کیا ہیں؟ یہ جدا جدا نظر آتے ہیں۔ بالابہام والتحصل، اگر آپ انسان کو دیکھیں تو وہ مبہم ہے، اور اگر آپ حیوان ناطق کو دیکھیں تو وہی انسان ہے لیکن تفصیل کے ساتھ تحصل پایا جاتا ہے اس کے اندر، یہی فرق ہے، بس وہ بھی ہے ذہنی۔ وَلِذَلِكَ كَانَ كُلُّ مِنَ الْجِنْسِ وَالْفَصْلِ عَرَضِيًّا لِلْآخَرِ زَائِدًا عَلَيْهِ، اسی وجہ سے کہ ابہام و تحصل کا جو ہے وہ
فرق ہے انسان اور اجزاء انسان کے درمیان، اسی وجہ سے جنس اور فصل ہر ایک دوسرے کے لیے عرضی ہیں۔ عرض کیا تھا پچھلی فصل میں، آپ کو توضیح دی تھی کہ جنس فصل کی نسبت عرض عام ہے اور فصل جنس کی نسبت عرض خاص ہے، کہ تفصیل اس کی عرض کر دی تھی۔ یہ ایک مطلب یہاں پر بیان کیا۔ پھر فرماتا ہے وَمِنْ هُنَا مَا ذَكَرُوا، اسی وجہ سے فلاسفہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْمُرَكَّبَاتِ الْحَقِيقِيَّةِ، بریکٹ ابھی چھوڑ دیں، أَن يَكُونَ بَيْنَ أَجْزَائِهَا فَقْرٌ وَحَاجَةٌ مِّن بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ حَتَّى يَرْتَبِطَ وَتَتَّحِدَ حَقِيقَةٌ وَاحِدَةٌ، یا حقیقتاً واحدہ، یا حقیقتاً واحدہ۔ فرماتے ہیں کہ مرکبات حقیقیہ، مرکبات حقیقیہ کون ہیں؟ وہ انواع مادی کے جو مادہ و صورت سے مل کر بنتے ہیں۔ مرکبات حقیقیہ، ان کے اجزاء کے درمیان فقر و حاجت موجود ہے ایک دوسرے کی طرف، یعنی مادہ محتاج ہے صورت کا اور صورت محتاج ہے مادے کی۔ آپ کو نہ تو مادہ تنہا ملے گا کبھی اور نہ ہی آپ کو صورت تنہا ملے گی، حتماً جو ہے مادہ ہوگا تو صورت ہوگی وہاں پر، تاکہ وہ مرتبط ہو جائیں اور ایک حقیقت کے ساتھ ایک حقیقت کو تشکیل دیں اور متحد ہوں اس میں۔ وَقَدْ عَدُّ الْمَسْأَلَةَ ضَرُورِيَّةً لَا تَفْتَقِرُ إِلَى بُرْهَانٍ، اور فرماتے اس مسئلے کو فلاسفہ نے بدیہی شمار کیا ہے اور اس کے اوپر برہان کی احتیاج نہیں ہے۔ وَيَمْتَازُ الْمُرَكَّبُ الْحَقِيقِي مِنْ غَيْرِهِ بِالْوَحْدَةِ الْحَقِيقِيَّةِ، مرکب حقیقی غیر حقیقی سے وحدت حقیقی کے ساتھ جو ہے وہ تمایز و جدائی اختیار کرتا ہے۔ کیسے؟ وَذَلِكَ، اس طریقے سے، بِأَنْ يَحْصُلَ مِنْ تَأَلُّفِ الْجُزْءَيْنِ مثلاً، اگر دو جز تألیف پا جائے، مل جائیں، تو ان کی تألیف سے حاصل ہوتا ہے امر ثالث، تیسرا امر، کہ غیر کل واحد منہما، اور یہ تیسرا امر ان دو اجزاء کی نسبت غیر شمار ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو آکسیجن و ہائیڈروجن کی مثال دی ہے، آکسیجن و ہائیڈروجن جب ملتے ہیں تو پانی تشکیل پاتا ہے، اور پانی غیر از آکسیجن ہے، پانی غیر از ہائیڈروجن ہے، پانی کے آثار فقط آکسیجن یا فقط ہائیڈروجن والے نہیں ہیں۔ لہو آثار خاصۃ غیر آثار حمل خاصہ، اس تیسرے امر کے آثار ہوں گے اس کے اپنے، جو کہ اس کے ان دو کے جو اس کے اجزاء شمار ہوتے ہیں وہ ان کے آثار خاصہ کا غیر آثار ہوں گے۔ کل امور المعدنیت التي لها آثار خاصہ غیر آثار عناصرها، فلسفے کے اندر یہ بات، فزکس کے اندر جو ہے یہ بات پہلے موجود تھی اور کہا کرتے تھے کہ عناصر کے مجموعہ جسم کو جسم معدنی کہتے ہیں۔ پرانی فزکس کے اندر فقط 4 عنصر تھے، آگ، پانی، مٹی اور ہوا، یہ 4 عناصر تھے۔ تمام مادی اجسام انہی 4 عناصر کے تالیف کا نتیجہ ہوتے تھے، اور ان عناصر کے مجموعے کو جو مجموعہ سامنے آتا تھا پہلی دفعہ اس کو جسم معدنی کہتے تھے، جسم معدنی اصطلاح ہے۔ تو یہاں پر جو کہہ رہے ہیں کہ کل امور المعدنیت، اس سے مراد یہی جسم معدنی ہے کہ التی لہا آثار خاصہ، کہ ان امور معدنیہ کا آثار خاصہ ہیں، غیر آثار خاصہ غیر آثار عناصرہا، کہ جو اس کے عناصر کے آثار کے غیر ہے، یعنی عناصر مثلا آگ ایک اثر رکھتی ہے، پانی ایک اثر رکھتا ہے، ہوا ایک اثر رکھتی ہے، مٹی کا اثر اور ہے، لیکن جب یہ عناصر ملتے ہیں تو جب جسم معدنی تشکیل پاتا ہے تو یہ جسم معدنی
ایک الگ اثر رکھتا ہوگا جو کہ نہ تو فقط آگ والا ہوگا، نہ تو فقط مٹی والا ہوگا، نہ تو کسی اور چیز والا ہوگا، اس کا ایک الگ اثر ہوگا. جس طرح کہ آپ کو بتایا جس میں معدنی کیا ہے، پانی ہے، آکسیجن و ہائیڈروجن کیا ہے، یہ عناصر ہیں جدید فزکس کے مطابق، کیونکہ جدید فزکس کے عناصر جو ہیں وہ 110 سے کراس کر گئے ہیں. تو دو عنصر ان میں سے کیا ہیں، دو عناصر کیا ہیں، وہ آکسیجن و ہائیڈروجن ہیں. آکسیجن و ہائیڈروجن کا اپنا اپنا اثر ہے، لیکن جب یہ ملتے ہیں، ان کا ملاپ ہوتا ہے تو تیسرا اثر وجود میں آتا ہے کہ پانی جب بنتا ہے تو پانی پی کر آپ کی پیاس بجھتی ہے. یہ نہ تو آپ آکسیجن کے ساتھ مٹا سکتے ہیں، نہ تو آپ ہائیڈروجن کے ساتھ اس کو مٹا سکتے ہیں. لا کل اسکر المرکب من افراد، یہ آپ مرکب غیر حقیقی کی مثالیں دے رہے ہیں. اس لشکر کی طرح نہیں ہوتا مرکب حقیقی کہ جو کیا ہے افراد سے مرکب ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک لشکر ہے. اب ایک جو کہا جا رہا ہے، اگرچہ آپ ایک کہہ رہے ہیں اس کو، لیکن یہ واحد حقیقی نہیں ہے. چند افراد کے مجموعے کو آپ نے ایک کا نام دے دیا، اس کا کوئی اپنا اثر نہیں ہے کوئی. والبیت المؤلف من اللبن والجس وغیرہما، یا آپ اگر گھر کو دیکھتے ہیں کہ جو تالیف پایا ہے، بنا ہے اینٹوں سے اور گچ کے ذریعے، اور اس کے علاوہ جو مصالحے اس کے اندر استعمال ہوئے ہیں، یہ سب ان چیزوں کا مجموعہ ہے، کوئی تیسری چیز وجود میں نہیں آئی ہے. بس یہ مرکب غیر حقیقی ہے. ومن ہنا ایضا یترجح القول، جب ہمیں مرکب حقیقی اور غیر حقیقی کی سمجھ میں آ گئی، بات سمجھ میں آ گئی، تو یترجح القول، تو یہ قول جو ہے وہ ترجیح پا جاتا ہے. کیا کہ بأن الترکیب بین المادۃ والصورۃ اتحادی لا انضمامی، کہ مادہ اور صورت کے درمیان جو ترکیب ہے وہ ترکیب اتحادی ہے، یعنی ترکیب حقیقی ہے، ترکیب انضمامی وغیر اعتباری نہیں ہے. کما سیاتی کہ انشاءاللہ ہم چھٹے مرحلے میں تفصیل سے اس مسئلے کے بارے میں بحث کریں گے. یہ ایک مطلب تھا. آخری مطلب وہی عرض کرتے ہیں کہ جو خارج سے تفصیل سے بیان ہوا کہ ماہیت مجردہ تام وہ فقط ایک ہی فرد رکھ سکتی ہے، ایک سے زیادہ فرد رکھنا اس کے لیے جائز یا نہیں ہے، محال ہے. کیسے؟ ثم ان من الماہیت النوعیہ ما ہی کثیرۃ الافراد، کہتے ہیں ہمارے پاس ماہیت کی دو قسمیں ہیں. بعض ماہیت نوعیہ ایسی ہیں کہ جس کے افراد کثیر ہوتے ہیں، کل انواع التي لها تعلق ما بالمادہ، جیسا کہ ایسی انواع کے جس کا تعلق ہوتا ہے مادے کے ساتھ، یعنی مادی ہوتی ہیں. مثل الانسان، جیسا کہ انسان ماہیت نوعیہ ہے اور اس کا تعلق ہے مادے کے ساتھ، جس طرح کہ میں نے تفصیل عرض کی ہے. وَمِنْهَا مَا هُوَ مُنْحَصِرٌ فِي فَرْدٍ، اور ہمارے پاس بعض ایسی ماہیات ہیں کہ جو منحصر در فرد ہے، ایک ہی فرد کے مالک ہیں. کل انواع المجردۃ تجردا تاما من العقول، جس طرح کے ایسی انواع کے جو مجرد تام ہیں، اور اس کی مثال کیا ہے؟ عقول کی ہے. عقول فلسفے میں فرشتوں کو کہتے ہیں. وَذَلِكَ لِأَنَّ كَثْرَةَ أَفْرَادِ النَّوْعِ، دلیل لے کر آتے ہیں کیوں انواع مجرد تام ایک فرد کے اندر منحصر ہیں. ذالک، اس کی وجہ یہ ہے کہ لأن کثرت افراد النوع، ایک نوع کے افراد کب کثیر ہوتے ہیں، اس کی چند صورتیں متصور ہیں. اما ان تکون تمام ماہیت النوع او بعضها او لازمۃ لها بعضها، یا تو آپ یہ کہیں گے کہ کثرت جو ہے، کثرت افراد جو ہے وہ ماہیت نوع، تمام ماہیت نوعیہ ہے، یا کثرت کیا ہے؟ بعض ماہیت نوعیہ ہے. یا آپ کہیں گے کہ کثرت ماہیت کی ذات میں تو شامل نہیں ہے، لیکن عرض ہے، عرض لازم ہے. ان تینوں کی بنیاد پر وَعَلَى جَمِيعِ هَذِهِ التَّقَادِيرِ لَا يَتَحَقَّقُ لَهَا فَرْدٌ، اس کے لیے کوئی فرد اصلا متحقق نہیں ہو سکتا. کیوں؟ لِوُجُوبِ الْكَثْرَةِ فِي كُلِّ مَا صَدَقَتْ عَلَيْهِ، کیونکہ کثرت اس کے اوپر آتی ہے، وہاں پر کثرت آتی ہے کہ جس کے اوپر یہ فرد صدق کرے. یعنی کثرت کا اطلاق ان افراد کے اوپر ہوتا ہے، یعنی افراد سے مل کر کثرت تشکیل پاتی ہے. اور اگر آپ نے ماہیت کو ذاتی طور پر کثیر بنا دیا تو فرد کیسے متحقق ہو سکتا ہے خارج میں؟ جب فرد نہیں ہوگا تو کثرت بھی خارج میں نہیں ہو سکتی. ولا کثرت الا مع الاحاد، اور کثرت جو ہے احاد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. ھذا خلف، اور یہ خلف ہے. یعنی آپ ماہیت کو کثیر مان رہے ہیں کس فرض کے ذریعے؟
یا تو جزء ذات یا تمام ذات یا عرضی لازم کے ساتھ ماہیت کو کثیر مان رہے ہیں، حالانکہ کثرت بدون فرد نہیں ہو سکتی۔ پر اس کا مطلب ہے جس ماہیت کو آپ نے کثیر مانا ہے وہ کثیر نہیں ہے، کیونکہ اس نے کثیر تب ہونا تھا جب فرد متحقق ہو، اور فرد اس وقت تک متحقق نہیں ہو سکتا جب تک کثرت ماہیت کی ذات میں نہ ہو، کیونکہ اگر ماہیت کی ذات میں ہوگا اس کا مطلب ہے ماہیت کثیرہ کبھی فرد کے اوپر صدق نہیں کر سکتی۔ مثلا مثال لے لیتے ہیں، اگر کوئی کہے کہ انسان کی ذات کے اندر کثرت شامل ہے تو آیا آپ کے اوپر صدق کرے گی وہ ماہیت؟ نہیں، کیونکہ آپ تو واحد ہے، اور ماہیت کی ذات میں کیا اخذ ہے؟ کثرت اخذ ہے۔ بس ماہیت جس کی ذات میں کثرت اخذ ہو وہ کبھی کسی فرد کے اوپر صدق نہیں کر سکتی۔ یہ تین فرض تھے۔ وَإِمَّا أَن تَكُونَ لِعَرَضٍ مُفَارِقٍ، یا تو کثرت فرد جو ہے وہ عرض مفارق کی وجہ سے ہوگی، اور یہ کب ہوگی؟ يَتَحَقَّقْ بِانضِمَامِهِ، اگر یہ عرض مفارق آ جائے تو ماہیت کثیر ہو جائے گی، وَعَدَمِ انضِمَامِهِ الْكَثْرَةُ، اور اگر یہ عرضی مفارق جو ہے وہ منظم نہ ہو تو کثرت متحقق نہیں ہوگی۔ الکثرہ یہ فاعل ہے يتحقق کا۔ بس وَمِنَ الْوَاجِبِ، اور ضروری ہے حِینَئِذٍ، کس حالت میں؟ جب کثرت عرض مفارق ہو، کثرت افراد، أَن يَكُونَ فِي النَّوْعِ إِمْكَانَ الْعَرْضِ وَالْإِنضِمَامِ، تو اس وقت ضروری ہے کہ نوع کے اندر استعداد ہونی چاہیے وہ انضمام کو قبول کر سکے۔ وَلَا يَتَحَقَّقَ ذَلِكَ إِلَّا بِمَادَّةٍ، اور انضمام کا قبول کرنا یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کے اندر مادہ موجود ہو، کما سیاتی کے اس کے بارے میں بحث آئے گی۔ بس نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کل نوع کثیر الافراد یا کثیر الافراد فہو مادی، جہاں پر بھی آپ کو کوئی ماہیت نوعیہ کثیر نظر آ جائے، کثیرت الافراد نظر آ جائے، آپ نتیجہ لے لیں کہ وہ ماہیت مادی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کثرت انضمام کے ذریعے آتی ہے، اور انضمام کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھنا ضروری ہے، اور صلاحیت کو ہم مادہ کہتے ہیں، اور جو چیز مادہ رکھتی ہے وہ مادی ہوتی ہے۔ بس جو بھی ماہیت کثیر افراد رکھتی ہے سمجھ جائیں کہ وہ ماہیت مادی ہے۔ وَيَنْعَكِسْ، اس کا عکس نقیض کیا بنے گا؟ عکس نقیض یہ بنے گا کہ أَنَّ مَا لَا مَادَّةَ لَهُ، جس کا کوئی مادہ نہ ہو، لَيْسَ بِكَثِيرِ الْأَفْرَادِ، وہ کبھی افراد کثیر نہیں رکھے گی، کہ وَهُوَ النَّوْعُ الْمُجَرَّدُ، یعنی جو مادہ نہ رکھے اس کے نوع مجرد کہتے ہیں۔ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ، ہم یہی بات ثابت کرنا چاہتے تھے۔ بس دلیل عقلی کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ جو نوع مجرد ہوتی ہے وہ ایک ہی فرد رکھتی ہے، ایک سے زیادہ فرد رکھنا عقلاً محال ہے۔ یہ ایک فصل تھی ہماری کہ جو تمام ہو گئی۔ اس کے بعد 7ویں فصل میں کلی اور جزئی کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اور فقط وہ مطلب بیان کرتے ہیں جو منطق سے ہٹ کر ہے۔ جو کلی جزئی کی بحث آپ منطق میں پڑھ کے آئے ہیں، یہاں فقط ایک نقطہ یہ بیان کرنا ہے کہ کلی اور جزئی ہونے کا ملا کیا ہے، یا مثلا یوں بیان کروں کہ آیا کلی اور جزئی ہونا ہمارے عقل اور فہم سے تعلق رکھتا ہے یا نہ؟ اصلاً ہمارے پاس دو قسم کی چیزیں ہیں، ایک کلی ہے اور دوسری جزئی ہے، دو نظریے پائے جاتے ہیں۔ جو غربی مغربی فلاسفر ہیں جو فقط حس کو قبول کرتے ہیں اس عالم میں معرفت کے حصول کے لیے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہمارے پاس فقط ایک ہی چیز ہے، یہ کبھی جزئی کہلاتی ہے اور کبھی کلی کہلاتی ہے۔ کلیت اور جزئیت ہمارے ادراک سے تعلق رکھتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے۔ مثلا اگر یہ کتاب
इस तरह की वाज़ेह रोशनी के अंदर मौजूद हो कि मेरे लिए तमाम खुसूसियात इसकी वाज़ेह हों, तो यह किताब मेरे लिए जुज़ी होगी, क्योंकि मुझे पता होगा कि यह किताब बिदायतुल हिकमा है और यह वाली किताब अपनी तमाम खुसूसियात के साथ किसी और किताब पर हामिल नहीं हो सकती, सिद्क नहीं कर सकती। बस अगर मेरे लिए इल्म रोशन और वाज़ेह हो, तमाम जुज़इयात के बारे में मैं जानता हूं एक चीज की, तो वो जुज़ई है। लेकिन अगर यही किताब अंधेरे में पड़ी हो और इसकी खुसूसियात मेरे लिए वाज़ेह ना हो, इदराक मेरा मुबहम हो, इल्म मेरा मुबहम हो, तो यह किताब क्या है? कुल्ली होगी। क्योंकि मुझे यह तो पता है कि यह किताब है, लेकिन अंधेरे में होने की वजह से मुझे नहीं पता चल रहा कि यह किताब बिदाया की है या किसी और चीज की। बस अब उस अंधेरे की हालत में यह किताब मुख्तलिफ एहतिमाल रखती है। मुमकिन है यह बिदाया की हो, मुमकिन है यह मंतिक की हो, मुमकिन है किसी और की हो। बस चूंकि मेरा इदराक मुबहम था, मेरे लिए इसकी खुसूसियात वाज़ेह व मुशख्खस नहीं हो रही थी, बस इस इबहाम की वजह से मैंने इसको क्या नाम दे दिया कि यह क्या है? कुल्ली है। मगरबी फलासफर के नजदीक कुल्ली और जुज़ई की यह हैसियत है, उसका मिलाक कुल्ली और जुज़ई होने का यह है। लेकिन मुस्लिम फलासफर के नजदीक वो फलासफर के जो अक्ल गिरा हैं और अक्ल को कबूल करते हैं और मानते हैं कि मारिफत हासिल करने का जरिया न फकत हिस्स है बल्कि इससे हटकर अक्ल भी है कि जो मारिफत का तरीक और रास्ता है, अक्ल के जरिए भी हम मारिफत कुछ हासिल करते हैं। उनका कहना यह है कि कुल्ली और जुज़ई का ताल्लुक इदराक के साथ नहीं है, बल्कि वाक़िअन खारिज में, या मसलन नफ्सुल अम्र में, खारिज में नहीं, नफ्सुल अम्र के अंदर कुल्लियत भी है और जुज़इयत भी है। उसका इदराक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इदराक चाहे मुबहम हो या मुशख्खस, कुल्ली कुल्ली है और जुज़ई जुज़ई है। इंसान को हम कुल्ली कहते हैं किस माना में? चूंकि इसके अफराद कसीर हैं, यह काबिलियत सिद्क रखती है तमाम अफराद के ऊपर, और यह कुल्ली है, हकीकतन है, अगरचे इसका मौतिन जहन में है, लेकिन हकीकतन मौजूद है। और ज़ैद ये हकीकतन जुज़ई है, अगरचे इसका मौतिन कहां पर है? खारिज में है, हकीकतन मौजूद है। मगरबी फलासफर से हम कहते हैं कि अगर तुम अपने इस मबने पर कायम रहोगे तो फिर तुम्हें तमाम उलूम के ऊपर खत्ते बुतलान लगाना पड़ेगा। तमाम उलूम पे खत्ते बुतलान लगाओ। क्यों? इस वजह से कि उलूम उस वक्त उलूम कहलाते हैं कि जब उनके अंदर कज़ाया कुल्ली हो। फिजिक्स के अंदर क्या होता है? साइंसदान क्या करता है? चंद पानियों के ऊपर तजर्बा करने के बाद यह नतीजा लेता है कि हर पानी 100 सेंटीग्रेड के ऊपर क्या है? बुखार बन जाता है। अगर कुल्ली का ताल्लुक फकत इदराक के साथ हो, उसका कोई हकीकी तसव्वुर मौजूद ना हो, हकीकी वजूद ना हो, हकीकी असर ना हो उसका, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे उलूम के अंदर कोई भी कज़िया कुल्ली नहीं है। मैं कभी भी ये नहीं कह सकता कि हर पानी 100 दर्जा हरारत पर बुखार बन जाता है, बल्कि मैं तो फकत इतना कह सकूंगा उस वक्त कि जितनों पर मैंने तजर्बा किया है वो 100 दर्जे पर जाकर बुखार बन जाते थे। और आप क्या हैं? उलूम के कायल हैं। आप फिजिक्स को इल्म मानते हैं, केमिस्ट्री को इल्म मानते हैं और बाकी उलूम को इल्म मानते हैं। जब आप इल्म मान रहे हैं उसको, इसका मतलब है आप कानून कुल्ली देते हैं, और कानून कुल्ली कुल्ली होता है वाक़िअन, इसका इदराक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आपका इदराक चाहे मुशख्खस हो या मुबहम, अंधेरे में हो या रोशनी में, कुल्ली कुल्ली और जुज़ई जुज़ई रहता है। बस आपका यह मबना दुरुस्त नहीं है।
الفصل السابع من المرحلة الخامسة، 7ویں فصل، فی الکلی والجزئی ونحو وجودہما، کلی اور جزئی اور اس کا وجود کیسے ہے اس کے بارے میں ہے۔ ربما ظن یا ظن، بعض اوقات یہ گمان کیا گیا ہے کہ ان الکلیۃ والجزئیہ انما ہما فی نحو الادراک، کلیت اور جزئیت کا تعلق ادراک کے ذریعے ہے، ادراک میں ہے فقط۔ فالادراک الحسی لقوتہ یدرک الشیء بنحو یمتاز من غیرہ مطلقا، ادراک حسی یعنی کسی چیز کو لمس کر لینا، کسی چیز کو آنکھوں سے دیکھنا، کسی چیز کا سننا، کسی چیز کو چکھنا، یہ ادراک حسی ہے۔ ادراک حسی قوی اور شدید ہوتا ہے، یعنی جب آپ کسی برتن کو ہاتھ لگاتے ہیں تو تفصیلاً آپ کو روشن طور پر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس برتن کی کیا خصوصیت ہے۔ ایک چیز کو اگر آپ کھاتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو تفصیل سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ذائقہ کیا ہے، کسی قسم کا ابہام نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ ادراک حسی شدید ہے، قوی ہے، وہ اپنی قوت کی وجہ سے ایک شے کو اس طریقے سے درک کرتی ہے کہ وہ غیر سے ممتاز ہے مطلقہ۔ یعنی آپ جب بھی اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھیں گے جو کہ واضح اور روشن ہو، آپ کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو بتایا جائے یہ غیر ہے اس کا، آپ خود درک ہی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ متمایز نظر آتی ہے۔ والادراک العقلی لضعفہ یدرکہ بنحو لا یمتاز مطلقا، فرماتے ادراک عقلی چونکہ ضعیف ہے، اور یہ ادراک عقلی کا ضعیف ہونا یہ مغربی فلاسفر کے نزدیک ہے، مغربی فلاسفر جو کہ تجربے کو فقط معرفت کا وسیلہ مانتے ہیں، ان کے نزدیک فقط۔ وَإِلَّا ادراک عقلی بھی قوی ہے کہ اس کی بحث معرفت شناسی میں ہے۔ ادراک عقلی اپنی ضعف کی وجہ سے اشیاء کو درک کرتا ہے اس طریقے سے کہ وہ مطلقہ یعنی 100% ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو پاتے۔ وَيَقْبَلُ الْإِنْطِبَاقَ عَلَىٰ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ، اسی وجہ سے پھر وہ ایک سے زیادہ پر انطباق کو قبول کر لیتا ہے۔ كَالشَّبَحِ الْمَرْءِ مِنْ بَعِيدٍ، جس طرح کہ آپ گرمی کی حالت میں باہر نکلتے ہیں، دور سے آپ کو سایہ نظر آتا ہے، اب اس سائے کے بارے میں آپ متردد ہیں کہ یہ آنے والا کون ہے، درست ہے، یہ کلی ہے، لیکن جب آپ وہ نزدیک آپ کے آ جائے گا آپ کے لیے مشخص ہو جائے گا وہ جزئی ہے۔ المحتمل ان یکون ہوا زیدن او امرن او خشبتن منصوبہ او غیر ذالک، زید ہے، امر ہے، بکر ہے، آیا فقط لکڑی لٹکی ہوئی ہے، کیا ہے مجھے نہیں پتا چل رہا، پھر اس حالت میں وہ کلی کہلائے گا۔ وَهُوَ أَحَدُهَا قَطْعًا، اگرچہ اگر خارج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ ایک ہی چیز ہے، یعنی حقیقتاً جزئی ہے، یعنی ان کے نزدیک فقط ایک ہی چیز ہے، وہ ہے جزئی۔ اس کو اگر انسان مبہمن درک کرے تو وہ کیا بن جائے گا، کلی، وائلہ کلی کا خارجی مصداق نہیں ہے۔ كالدرهم الممسوح القابل للانطباق على دراهم مختلفہ، درہموں کی مختلف انواع تھی اور ان کو ہم علامت کے ذریعے پہچانتے تھے کہ جو اس کے اوپر علامت لگی رہتی تھی پرانے زمانے میں، تو اگر اس علامت کو کوئی رگڑ کے کیا کر دے، مبہم کر دے، ختم کر دے، تو وہ سکہ تو نظر آتا تھا لیکن یہ فیصلہ نہیں کر پاتے تھے کہ یہ سکہ کون سے درہم کا ہے، کون سی نوع ہے درہم کی، تو اس وجہ سے یہ کلی، اگرچہ وہ ہے شخصی و جزئی لیکن چونکہ وہ اب ممسوح ہو چکا ہے، مٹ چکا ہے، اس کی علامت مٹ چکی ہے، لہذا وہ اس اعتبار سے کلی کہلائے گی، یہ ان کا نظریہ تھا۔ وَيُدْفَعُهُ، تو اس کو ہم رد کرتے ہیں، اس کو رد کیا گیا ہے کہ ان لازمہ یا وَيُدْفِعُهُ ان لازمہ، یعنی یہ لازمہ دفع کرتا ہے اس قول کو، ان لازمہ اللہ تصدق المفاہیم الکلیہ، کہتے ہیں کہ اس نظریے کا لازمہ یہ نکلے گا کہ کوئی بھی مفہوم کلی صادق نہ ہو، کل انسان مثلا کس پر صادق نہ ہو، الا ازید من واحد من افرادها حقیقتا، کہ ایک سے زیادہ افراد پر حقیقتا صدق کر سکے، پھر یہ صحیح نہیں ہونا چاہیے۔ وَأَن يَكْذِبَ الْقَوَانِينَ الْكُلِّيَّةَ الْمُنْطَبِقَةَ
अला मवारिदिहा ला मुतनाहिया इल्ला फी वाहिदिन मिनहा, और इसका लाजिमा ये निकलेगा या अन यकज़िबल क़वानीनुल कुल्लिया, कि तमाम क़वानीन कुल्लिया के जो मुख्तलिफ मवारिद पर मुंतबिक होते हैं और ला मुतनाही हैं, वो काज़िब व झूठे हों, इल्ला फी मौरिदिन मिन वाहिदिन मिनहा, फकत एक ही मौरिद में जिसमें तजर्बा हुआ है उसमें वो सच्चा कहलाएगा। यानी जिस जिस पानी पे आपने तजर्बा किया है उसमें तो ये बात सच्ची होगी कि मैंने पानी को उबाला, 100 दर्जा हरारत पर जाकर बुखार बन गया। लेकिन अगर कोई कहे कि हर पानी ऐसा है तो ये कजिया झूठा कहलाएगा, क्योंकि कुल्ली नाम की कोई चीज नहीं है हकीकतन, तो फिर ये कुल्ली कजिया बनाना झूठा कजिया होगा। का कौलना अल अरबाअतु ज़ौजुन व कुल्लु मुमकिन फलिवजूदिही इल्लतुन। अब ये कज़ाया जिक्र कर रहे हैं, 4 का जुफ्त होना, हर मुमकिन के वजूद को इल्लत की जरूरत होना, ये क्या है, ये कज़ाया बातिल व झूठे होने चाहिए। हालांकि वसरीहुल विजदान युबतिलहु, हमारा विजदान सरी इस बात को रद्द करता है, बातिल करता है, क्योंकि हम इन कज़ाया को सच्चा मानते हैं। हर इंसान के सामने आप लेकर चले जाएं कि 4 जुफ्त होता है, वो मानेगा, उसको सच्चा मानता है। आप किसी बंदे को भी जाकर मुमकिन समझा दें और ये कह दें कि हर मुमकिन को इल्लत की जरूरत होती है, वो इस कज़िये को सच्चा मानता है। बस मालूम हुआ कि कुल्लियत का ताल्लुक इदराक के साथ नहीं है, बल्कि हकीकतन वो वजूद रखती है। फलहक, हकीकत हाल क्या है कि अन्नल कुल्लियता वल जुज़इयता नहवाने मिन वजूदिल माहिया, के कुल्लियत और जुज़इयत 2 वजूद हैं माहियत के लिए। यानी माहियत 2 शिक्लों में जाहिर होती है, कभी माहियत कुल्ली होती है और कभी माहियत जुज़ई होती है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।